سورة الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. کیسا ہے وہ زلزلہ؟ سورۃ زلزال میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، خوب خوب ہلا دیا جانا. کتنے سکون سے بیٹھے ہیں ہم اس زمین پر. ذرا تصور کریں کہ اگر یہ جھولے کی طرح جھولنے لگے اور ہم کبھی وہیں اور کبھی وہاں، تو کیا بنے ہمارے ساتھ. اگر کبھی کبھی آپ کو اتفاق ہوا جھولے میں پائرٹ بورڈ پہ بیٹھنے کا یا کبھی اونچے جانے والے جھولوں میں بیٹھنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل حرکت سے انسان کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا قیامت کے نزدیک جب قیامت آئے گی تو ایسا ہی زلزلہ آئے گا، زور زور سے ہلایا جائے گا. اور فرمایا کہ وہ ہے بڑی سخت چیز، یعنی قیامت سے قبل کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. ایک اور صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہلنے لگتی ہے تو ہم زور سے پکڑ لیتے ہیں حتیٰ کہ ہلنا بند کر دے. لیکن قیامت کے دن یہ ہلنا بند نہ ہوگا، ایک جھٹکا وہ ختم نہ ہوگا کہ ایک اور جھٹکا. اس طرح جب تک ہر چیز ختم نہ ہو کر رہ جائے گی، یہ زلزلہ ختم نہ ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ماں جو بچے کو کہیں نہیں بھولتی، کسی آن اپنے دل سے فراموش نہیں کرتی، وہ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو پرے جا پھینکے گی. سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا. ایک لوہے کے کیج میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو بند کیا، پھر اس کیج کو گرم کیا گیا. جب تھوڑا تھوڑا کیج گرم ہونے لگا اور بندریا کو پتا چلا کہ کیج گرم ہو رہا ہے، تو جلدی سے بچے کو اٹھا لیا کہ ہائے میرا بچہ گرم نہ ہو. تھوڑی دیر گزری کہ کیج اور گرم ہوا تو اس نے بچے کو نیچے پھینک دیا، اور پھر جب اور گرم ہوا تو بچے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو گئی. یہ ہے ماں کی محبت کا حال. ایک حد تک تو ماں سینے سے لگاتی ہے، ہائے تکلیف ہائے دکھ، لیکن جب اس کا اپنا دکھ بہت بڑھ جائے تو کیا کرتی ہے؟ ہر چیز بھول جاتی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جب بہت سخت بیمار ہو اور اتنے بیمار ہو کہ آنکھ نہ کھلے تو بچے بھول جاتے ہیں، خیال آتا ہے لیکن بھول جاتے ہیں. تو دنیا کی کسی تکلیف سے تو آخرت کی کوئی تکلیف کا کمپیریزن ہی نہیں. جب وہ تکلیف آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بندریا والا حال ہوگا کہ ماں چاہے گی یا اللہ یہ میرا بچہ لے لے، مجھے چھوڑ دے. اس پہ چڑھ کھڑی ہوگی، اسے قربان کرنا چاہے گی. لیکن آج ہم کو سمجھ نہیں آتی. فرمایا ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، مس کیریجز، سخت خوف اور صدمے کی وجہ سے. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے جیسے نشہ پیا ہوا ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، کوئی نشہ نہیں، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ گویا نشہ پڑا ہوا ہو. ڈرنک ہوں لوگ کہ ان کو سمجھ نہیں آگی یہ ہو کیا رہا ہے، عقل کام نہ کرے گی، اتنا شدید ہراس. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بغیر علم حاصل کی، بغیر جانے، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کے نصیب میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى.
ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. اے لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی سے نطفہ بنایا، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل کی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. بدترین عمر، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنا شروع کر دیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یہاں ہر اس شخص کو جو آخرت کے آنے پہ شک کرتا ہو چیلنج کیا گیا، جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا اور بتایا گیا کہ جیسے خشک زمین پہ پانی پڑتے ہی سبزہ اگاتا ہے، تو تم بھی جب مٹی کے اندر مٹی میں گھل مل جاؤ گے تو سور پھونکنے پہ دوبارہ آخر کیوں نہ اٹھ سکو گے؟ جو رب بارش بھیج کے زمین زندہ کرتا ہے وہی سور پھونک کے تمہارے جسم کو دوبارہ زندہ کر دے گا جان ڈال کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، یہ بات کیوں کہی گئی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں کیوں کہا گیا نماز پڑھو 5 وقت، کیوں ہمارے مالوں سے صدقہ لیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. یعنی جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کا جھگڑنا صرف اپنے دل کے اندر ہوتا تو اور بات تھی. اب یہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ اور لوگ بھی ان سے متاثر ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے. یہ کنارہ کون سا؟ مثلاً آپ یہ میز دیکھ رہے ہیں، اس میز کا یہ ایج، یہ کنارہ، تو کچھ لوگ عبادت کے لیے بس کنارے پہ رہتے، اندر نہیں آتے، پوری طرح اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، سبمٹ نہیں کرتے. ڈر لگتا ہے، نہیں ہماری مصروفیات ایسی ہیں، کمٹمنٹس ایسی ہیں کہ ہم پورے اندر نہیں آ سکتے. چاہتے ہیں اللہ کی طرف آئیں، دور دور سے آگے نہیں بڑھتے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نفسیات جانتا نا، اس لیے ہر ایک کو پکڑ لیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، حرف کہتے ہیں کنارے کو. انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابن الوقت لوگ، دنیاوی مفادات پرست. اب کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت آتی، فتنہ آ جاتا، آزمائش آ جاتی ہے، وہ پڑا کیا دھرا سب کوئی فائدہ نہیں دیتا، انقلب علی وجہہ، اپنے منہ پہ واپس چلا جاتا ہے، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وہیں سے وہیں لوٹ جاتا ہے، پھر ذرا سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا. فرمایا ایسا شخص جو کنارے پہ رہ کے عبادت کرے اور مصیبت آنے پہ اللہ کو چھوڑ دے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دونوں جہانوں میں ناکام. دنیا بھی نہیں بنی، آخرت بھی گنوائی. اگر دنیا نہ ملتی اور صبر کرتا، کم از کم آخرت تو ملتی. یہ ہے سری خسارہ، اصل نقصان. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، جن کو پکار کر حاصل کچھ نہیں ہوتا. بدترین ہے اس کا مولا، بدترین ہے اس کا رفیق.
اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، یعنی اب وہ شخص کس کی طرف اشارہ ہے جو دعائیں کر کے مایوس بیٹھے ہوتے ہیں. فرمایا جو شخص یہ سمجھتا کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بندوں کے بس میں نہیں ہوتی. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کی مدد نہ کریں گے تو پھر وہ خود آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور کوئی وسیلہ اور تدبیر کرے، خود اپنے لیے مدد اتار لائے. بالکل ایسے جیسے آپ اپنے بچے کو پکارتے جاؤ فلاں مجھے چیز پکڑاؤ، گلاس ادھر لاؤ، جب وہ نہیں دیتا تو آپ کیا کرتے، جا کے خود اٹھا لاتے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہم کر سکتے کہ اگر اللہ نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں ہم آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، ہم تو خود اپنی کوئی دوسری دنیا بنانے لگے جہاں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہم اللہ کی اس دنیا پر کوئی دوسری دنیا بنا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی حکم نہ چلے اس کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ سے ناراض ہو کر کہاں جانا ہے؟ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہو کہ جس شخص کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کریں گے، اسے چاہیے کہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے. اس سے نہیں مطلب کہ خودکشی جائز ہوگی، یہ چیلنج کیا گیا ایک طرح سے. یا یہ کہ آسمان پر رسی کے ذریعے جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بند کرانے کی کوشش کرے یا وحی کا سلسلہ ختم کرا دے. اور جو شخص یہ سمجھتا کہ اللہ اس کی یعنی یہ خیال کرنے والے کی مدد نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی پھر خود کوئی کوشش کرے، اور ایسا ہو نہیں سکتا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان. سارے نہیں، بہت سے انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے سجدہ. اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے ڈریسز کاٹے جا چکے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ ٹیلر کے پاس جائیں اپنا عروسی جوڑا سلوانے کو، رکے جی میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے، کٹنگ ہو گئی ہے، تو کٹنگ سے بھی آپ کو ایک تصور آتا ہے، اچھا کٹنگ ہوگی تو اب سلائی بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اسی طرح جہنم کے لباس کا فرماتے ہیں کہ جہنم کے لباس کی کٹنگ ہو چکی ہے ہر ایک کے سائز کی، کس کو کیا پہنانا ہے. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ابلتا پانی سر پر، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے لوہے کے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. یہی تو عورتوں کی کمزوری ہے، سونے کی چوڑیاں اور اس میں پرلز لگے ہوئے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، پیور سلک. عورتوں کی کمزوری، فرمایا یہ سب کچھ وہاں ہوگا. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ وہ ہیں جنت کے وارث جن کو اچھی بات سنائی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، مان لیا، پھر دیر نہ لگائی. اور انہیں خدائے حمید کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا.
اللہ کا گھر خانہ کعبہ، مسجد حرام سب لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے مراد ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ کون سے حقوق؟ عبادت کے حقوق۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی جگہ اللہ نے بتائی تھی کہ کہاں میرا گھر بننا چاہیے۔ اور جان لیں کہ اس وقت یہ بالکل دنیا کے سینٹر میں پڑتا ہے یہ جگہ، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی بتوں سے بھی اور گندگی نجاست سے بھی۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے یہ اس کے رب کے نزدیک خصوصی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، جھوٹی باتیں کرنے سے بھی، سننے سے بھی، دیکھنے سے بھی جھوٹ کو زندگی سے نکال دو۔ جیسے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہم جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو آج یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں، حالانکہ جھوٹی بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شرک کے برابر جھوٹی گواہی کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے اور منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے، لیکن ہماری عدالتوں کے باہر گواہیاں بیچنے والے جھوٹی بے شمار آپ کو لوگ مل جائیں گے جو خود آفر کریں گے گواہی دلوانی ہے کوئی۔ کاش یہ قوم یہ قرآن پڑھ لیتی تو شاید یہ ہمارا حال نہ ہوتا، اور تبھی حق والوں کو ان کا حق بھی مل سکتا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، یعنی اتنی اس کی ذلت، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا اس کو ہوا ایسی جگہ لے جا پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی یہاں پر شرک اصل میں کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی بات ماننا، دل کی بات ماننا، دل کو شریک ٹھہرانا اللہ کے حکم میں۔ تو جو شخص اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کو الہ بنا لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے انسان کا اپنا دل ہے، اپنی خواہشات ہیں، تو انہی کو انسان سب سے پہلے خدا کا شریک قرار دیتا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف دل نہیں مانتا۔ مثلا حجاب اللہ کا حکم ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو ایسے میں جب انسان دل کے پیچھے چلتا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا ہے اس کا نقصان؟ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر وادی میں بھٹکتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل سکون نہیں پاتا۔ فرمایا کہ ایسا شخص تو گویا اوپر سے نیچے آ گرا اور ہوا اس کو اچک کر لے گئی اور اس کے چیتڑے اڑ جائیں اور پرندے اس کو اچکا لے جائیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، قربانی کے بارے میں بہت سی کنفیوژن کو دور کرتی ہے۔ ہمارے ہاں جدت کے نام پر کچھ دین میں ایسے فتوے بھی دے دیے گئے کہ جو درست نہ تھے، اور وہ کیا کہ قربانی کرنے کے بجائے اس کا پیسہ کسی کو دے دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو بات یہ کہ سارا سال غریب کہاں ہوتا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے آپ کہ عین آپ کو قربانی کے دن غریب یاد آتا ہے؟ غریب کی مدد آپ دوسرے طریقے سے کریں، یہ ریچول ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر امت کے لیے طریقہ مقرر تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. قربانی کرنا اسلامی شعائر میں سے ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا تاکہ امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. جھک کر رہنا، جھک کے ملنا، جھک کے بات کرنا. کون ہے عاجز بندے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یہ ہے اصل عاجز، جو اللہ کے آگے عاجز ہوں. یہ نہ ہو کہ ذکر کبھی کریں ہی نہ، اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اور دنیا والوں کے سامنے وقتی طور پر خوشامد کے لیے بہت جھک جھک کر ملیں. جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر لیا. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اس کو نحر کہتے ہیں. اونٹ کو کھڑا کر کے پہلے اس کی گردن میں نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، پھر اس کو لٹا کے باقی ذبح کیا جاتا ہے. بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر المحسنین، بشارت دے دو محسنین کو، نیکوکار لوگوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نیت کو اور زیادہ اللہ کے لیے خالص کر لیں. اگر کسی بھی معاملے میں کوئی آپ پر الزام تراشی ہو رہی ہو تو اپنا تعلق اللہ سے اور درست کر لیں، پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ آپ کا دفاع کرے. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. یہ مسلمانوں کو پہلے تو مکی دور میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اجازت دے دی گئی، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا، معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. کتنا خوبصورت وعدہ ہے، کتنا خوبصورت وعدہ. آیت نمبر ہے 40. کیا وعدہ؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کو ہماری مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. پھر کس چیز کی وہ مدد چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم اس کے پیغام کو، اس کے دین کو دنیا میں عام کر دیں. اس کے لیے وہ چاہتا ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کو مدد نہیں چاہیے. اللہ کا مددگار کون ہے؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کرے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشن میں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا. ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے نکلیں، اللہ ان کی مدد خود فرماتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور با ضرور، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ضرور با ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے منع کریں گے. کون ہے اللہ کے مددگار؟ یہ لوگ.
کہ زمین میں اقتدار مل جائے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی لیے دلوں کی اصلاح، دلوں کو جگانے، دلوں کو چمکانے اور دلوں کو صاف کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے ہر چیز کی صفائی سے پہلے، اور وہ پروگرام اس قرآن ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہی شفا اور علاج ہے جو سینوں کے اندر ہے، دلوں میں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ جب قوموں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، خرابیاں ہونے لگتی ہیں، تو ان کے لیے علاج کیا ہے، نسخہ کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ دلوں کو زندہ کیا جائے، اور دل قرآن ہی سے زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے کلام ہی سے جاگتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن دل پر اتارا گیا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے، 1000 سال کی طرح۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔